السلام علیکم ایوری ون، لرن ٹو فلائی میں خوش آمدید۔ میں اوریجنل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پچھلا جو ہمارا لیکچر فرسٹ ہوا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا انٹرنیشنل ریلیشن کو، کہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی ٹائپ کا ہم نے پڑھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے جو پرسپیکٹیو تھے اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ تو نیکسٹ جو اب ہمارا کویسچن ہے وہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ۔ یہ کویسچن کافی امپورٹنٹ ہے، بالخصوص اگر میں کہوں سرگودا یونیورسٹی کے حوالے سے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو کوسچن ہے وہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ۔ سب سے پہلے میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں انٹرنیشنل ریلیشن ہے کیا، بٹ آپ سب کو ریمائنڈ کرانے کے لیے اور جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی، تاکہ ان کو پتہ ہو۔ تو انٹرنیشنل ریلیشن ہے کیا؟ تو ریاستیں جو ہیں وہ جب آپس میں جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے آپس میں دوسری جو تعلقات قائم کرتی ہیں، تو ان تعلقات کو انٹرنیشنل ریلیشن جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ارسطو کے بقول انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے۔ انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے معاشرے میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑتا ہے۔ اسی طرح سے جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ بھی الگ تھلگ نہیں رہ سکتی۔ ریاستوں کو بھی اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ریاستوں کی مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ سیاسی ضرورتیں کچھ ان کی ہوتی ہیں، کچھ معاشی ہوتی ہیں، کچھ دفاعی ہوتی ہیں، کچھ تکنیکی ہوتی ہیں۔ تو اس بنا پر ریاستیں کیا کرتی ہیں کہ دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ قائم کرتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ تو ہو گیا نا ریاستوں کے درمیان تعلقات۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ کیسے آیا۔ انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ سٹارٹ سے نہیں ہے، اس کو ہسٹری کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ یا دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضامین ایک ذیلی مضمون کے طور پر جو پڑھا جاتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کو جو ہے ایسا ہم نے سبجیکٹ لینا شروع کر دیا۔ انٹرنیشنل ریلیشن کے جو ریسرچر تھے یا جسے ہم کہہ سکتے ہیں جو ماہرین تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر تحقیق کی، اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، امریکہ ہو گیا، یا پھر برطانیہ وغیرہ میں وہاں پہ باقاعدہ اس پر ریسرچ کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ اپنی اہمیت بنوائی۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادارے جو ہے وہ قائم ہوئے، جیسے کہ فارن پولیسی ایسوسیشن جو کہ نیو یارک میں، یا بین الاقوامی تعلقات کا شاہی ادارہ، کونسل برائے خارجہ تعلقات۔ اس طرح سے مختلف ادارے جو باقاعدہ طور پر قائم کیے گئے، اور انٹرنیشنل ریلیشن پر ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ اس پر کام جو ہے وہ کیا گیا۔ تو انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ اس کو بننے میں کن کن چیزوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہم رول ادا کیا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وائڈ اسپریڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بالخصوص 21ویں اگر ہم 20 صدی کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے کافی زیادہ جو ہے وہ ترقی کی ہے۔ ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے لیے جو انسان ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین سے جو ہے وہ چاند پر مریخ پہ جا پہنچا ہے، اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہی۔ دنیا کے جہاں کہیں بھی کسی بھی کونے میں کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، ہمیں فوراً اس کی خبر ہو جاتی ہے، اور اب جو ہے وہ ہمارے لیے اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو شیئر کرنا مشکل نہیں رہا۔ کسی بھی دوسری قوم کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہمارے لیے مشکل جو ہے وہ نہیں رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں نے جو ہے وہ السلام علیکم ایوری ون، لرن ٹو فلائی میں خوش آمدید۔ میں اوریجنل آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ پچھلا جو ہمارا لیکچر فرسٹ ہوا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا انٹرنیشنل ریلیشن کو، کہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی ٹائپ کا ہم نے پڑھا، اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے جو پرسپیکٹیو تھے اس کو ہم نے دیکھا تھا۔ تو نیکسٹ جو اب ہمارا کویسچن ہے وہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ۔ یہ کویسچن کافی امپورٹنٹ ہے، بالخصوص اگر میں کہوں سرگودا یونیورسٹی کے حوالے سے۔ تو بغیر ٹائم ضائع کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم جو ہم دیکھ رہے ہیں، ہمارا جو کوسچن ہے وہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ۔ سب سے پہلے میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں انٹرنیشنل ریلیشن ہے کیا، بٹ آپ سب کو ریمائنڈ کرانے کے لیے اور جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی، تاکہ ان کو پتہ ہو۔ تو انٹرنیشنل ریلیشن ہے کیا؟
ریاستیں جو ہیں وہ جب آپس میں جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے آپس میں دوسری جو تعلقات قائم کرتی ہیں تو ان تعلقات کو انٹرنیشنل ریلیشن جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ارسطو کے بقول انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے معاشرے میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ بھی الگ تھلگ نہیں رہ سکتی. ریاستوں کو بھی اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ریاستوں کے مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ سیاسی ضرورتیں کچھ ان کی ہوتی ہیں، کچھ معاشی ہوتی ہیں، کچھ دفاعی ہوتی ہیں، کچھ تکنیکی ہوتی ہیں. تو اس بنا پر ریاستیں کیا کرتی ہیں کہ دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ قائم کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو ہو گیا نا ریاستوں کے درمیان تعلقات. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ کیسے آیا. انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ اسٹارٹ سے نہیں ہے. اس کو ہسٹری کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ یا دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضامین ایک ذیلی مضمون کے طور پر جو پڑھا جاتا تھا. دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کو جو ہے ایسا ہم نے سبجیکٹ لینا شروع کر دیا. انٹرنیشنل ریلیشن کے جو ریسرچر تھے یا جسے ہم کہتے ہیں جو ماہرین تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر تحقیق کی. اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، امریکہ ہو گیا یا پھر برطانیہ وغیرہ میں وہاں پہ باقاعدہ اس پر ریسرچ کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ اس نے ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ اپنی اہمیت بنوائی. اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادارے جو ہے وہ قائم ہوئے، جیسے کہ فارن پولیسی ایسوسیشن جو کہ نیو یارک میں، یا بین الاقوامی تعلقات کا شاہی ادارہ، کونسل برائے خارجہ تعلقات. اس طرح سے مختلف ادارے جو باقاعدہ طور پر قائم کیے گئے اور انٹرنیشنل ریلیشن پر ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ اس پر کام جو ہے وہ کیا گیا. تو انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ اس کو بننے میں کن کن چیزوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہم رول ادا کیا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وائڈ اسپریڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بالخصوص 21ویں اگر ہم 20 صدی کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے کافی زیادہ جو ہے وہ ترقی کیا. ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے لیے جو انسان ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین سے جو ہے وہ چاند پہ اور مریخ پہ جا پہنچا ہے. اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہی. دنیا کے جہاں کہیں بھی کسی بھی کونے میں کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، ہمیں فوراً اس کی خبر ہو جاتی ہے. اور اب جو ہے وہ ہمارے لیے اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو شیئر کرنا مشکل نہیں رہا. کسی بھی دوسری قوم کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہمارے لیے مشکل جو ہے وہ نہیں رہا ہے. تو ان سب چیزوں نے جو ہے وہ السلام علیکم ایوری ون، لرن ٹو فلائی میں خوش آمدید. میں عریش ملک. آئی ہوپ آپ سب ٹھیک ہوں گے. پچھلا جو ہمارا لیکچر فرسٹ ہوا تھا اس میں ہم نے پڑھا تھا انٹرنیشنل ریلیشن کو، کہ وہ ہوتے ہیں کہ ان کی ٹائپ کو ہم نے پڑھا. اس کے علاوہ جو ہے وہ اس کے جو ہے وہ اس کو دیکھنے کے جو پرسپیکٹیو تھے اس کو ہم نے دیکھا تھا. تو نیکسٹ جو اب ہمارا کویسچن ہے وہ ہے انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ. یہ کویسچن کافی امپورٹنٹ ہے، بالخصوص اگر میں کہوں سرگودا یونیورسٹی کے حوالے سے. تو بغیر ٹائم ضائع کہ ہم اس کو دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اب ہم جو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارا جو کوسچن ہے وہ ہے کہ انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ. سب سے پہلے میں پچھلی ویڈیو میں بھی بتا چکی ہوں انٹرنیشنل ریلیشن ہے کیا، بٹ آپ سب کو ریمائنڈ کرانے کے لیے اور جو نیو اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی، تاکہ ان کو پتہ ہو. تو انٹرنیشنل ریلیشن ہے کیا. تو ریاستیں جو ہیں وہ جب آپس میں جو ہے وہ اپنے اپنے مفادات کے حصول کے لیے اپنی ضرورتوں کو پوری کرنے کے لیے آپس میں دوسری جو تعلقات قائم کرتی ہیں تو ان تعلقات کو انٹرنیشنل ریلیشن جہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بین الاقوامی تعلقات کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو ارسطو کے بقول انسان جو ہے وہ معاشرتی حیوان ہے. انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، اسے اپنی بنیادی ضرورتوں کے لیے معاشرے میں جو ہے وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل جل کر رہنا پڑتا ہے. اسی طرح سے جو ریاستیں ہوتی ہیں وہ بھی الگ تھلگ نہیں رہ سکتی. ریاستوں کو بھی اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ریاستوں کے مختلف ضرورتیں ہوتی ہیں، جیسے کہ سیاسی ضرورتیں کچھ ان کی ہوتی ہیں، کچھ معاشی ہوتی ہیں، کچھ دفاعی ہوتی ہیں، کچھ تکنیکی ہوتی ہیں. تو اس بنا پر ریاستیں کیا کرتی ہیں کہ دوسری ریاستوں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ قائم کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اب یہ تو ہو گیا نا ریاستوں کے درمیان تعلقات. اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ کیسے آیا.
انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ اسٹارٹ سے نہیں ہے، اس کو ہسٹری کے ساتھ، فلسفے کے ساتھ یا دیگر ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضامین ایک ذیلی مضمون کی طور پر جو ہے پڑھا جاتا تھا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد اس کو جو ہے ایسا ہم نے سبجیکٹ لینا شروع کر دیا۔ انٹرنیشنل ریلیشن کے جو ریسرچر تھے یا جسے ہم کہتے ہیں جو ماہرین تھے، انہوں نے باقاعدہ طور پر اس پر تحقیق کی، اور بالخصوص ہم دیکھتے ہیں کہ فرانس، جرمنی، سوئٹزرلینڈ، امریکہ ہو گیا یا پھر برطانیہ وغیرہ میں وہاں پہ باقاعدہ اس پہ ریسرچ کی گئی، اور اس کے بعد جو ہے اس نے ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ اپنی اہمیت بنوائی۔ اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف ادارے جو ہے وہ قائم ہوئے، جیسے کہ فارن پولیسی ایسوسیشن جو کہ نیو یارک میں، یا بین الاقوامی تعلقات کا شاہی ادارہ، کونسل برائے خارجہ تعلقات۔ اس طرح سے مختلف ادارے جو باقاعدہ طور پر قائم کیے گئے، اور انٹرنیشنل ریلیشن پر ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ اس پر کام جو ہے وہ کیا گیا۔ تو انٹرنیشنل ریلیشن ایز اے سبجیکٹ اس کو بننے میں کن کن چیزوں نے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اہم رول ادا کیا۔ تو سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ وائڈ اسپریڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، بالخصوص 21ویں اگر ہم 20 صدی کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی نے کافی زیادہ جو ہے وہ ترقی کیا۔ ایون کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہمارے لیے جو انسان ہم کہہ سکتے ہیں کہ زمین سے جو ہے وہ چاند پہ اور مریخ پہ جا پہنچے، اب ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں رہی۔ دنیا کے جہاں کہیں بھی کسی بھی کونے میں کوئی بھی واقعہ رونما ہوتا ہے، ہمیں فوراً اس کی خبر ہو جاتی ہے، اور اب جو ہے وہ ہمارے لیے اپنے نظریات کو، اپنے خیالات کو شیئر کرنا مشکل نہیں رہا۔ کسی بھی دوسری قوم کے کلچر کو اڈاپٹ کرنا ہمارے لیے مشکل جو ہے وہ نہیں رہا ہے۔ تو ان سب چیزوں نے جو ہے وہ، تو اس وائڈ اسپریڈ آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی نے جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن کا سبجیکٹ بننے میں بہت مدد کیا ہے۔ رول آف وار جو ہے نا وہ اس نے بھی کافی اہم کردار ادا کیا۔ اب رول آف وار دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ 2 بڑی جنگ تو ہو ہی چکی ہیں، لیکن اس کے بعد جو اگر ہم ہٹ کے دیکھتے ہیں تو جو ریاستوں کے درمیان جو عالمی تنازعات جو پائے جاتے ہیں، ان تنازعوں میں کیا ہوا ہے کہ غربت بڑھ گیا ہے، بھوک افلاس ہو گئی، بے روزگاری ہو گئی، لاکھوں انسانیں جانے گئی، جتنی بھی آج تک چھوٹی بڑی جنگیں ہو چکی ہیں۔ تو ان سب چیزوں نے جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن کو ایز اے سبجیکٹ بننے میں مدد، ماہرین نے سوچنا شروع کر دیا کس طرح سے جو ہے وہ ان پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ تو اس چیز نے جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن کو ایز اے سبجیکٹ بننے میں بہت معاونت کی تھی۔ آبجیکٹیو آف آئی آر کیا ہے؟ عالمی مسائل کا حل پیش کرنا۔ ریاستوں کے درمیان مختلف طرح کے مسائل پائے جاتے ہیں، ان کے درمیان مختلف طرح کے تنازعات ہوتے ہیں۔ ایک انٹرنیشنل سوسائٹی میں ضروری ہے کہ ریاستوں کے درمیان ہمیشہ اچھے ہی تعلقات پائے جائیں، بلکہ ریاستیں جو ہوتی ہیں ایک دوسرے کی رائیول بھی ہوتی ہیں، اور ہر ریاست جو ہے وہ انٹرنیشنل سوسائٹی میں اپنے اپنے سیلف ہم کہہ سکتے ہیں کہ انٹرسٹ کو لے کر جو ہے وہ چل رہی ہوتی ہے۔ تو ایسے میں انٹرنیشنل ریلیشن کا جو سبجیکٹ ہے، اس کا جو بیسک مقصد کیا ہے کہ ریاستوں کے درمیان ان مسائل کا جو ہے وہ حل نکالنا ہے، تاکہ ہر ریاست اپنے اپنے مفادات کو بھی پورا کر سکے اور دوسروں کے مفادات کو بھی نقصان نہ پہنچا سکے۔ تو پرامن طریقے سے تنازعات کا حل نکالنا جو ہے وہ بھی اس کا مقصد ہے۔ دوسرا ذمہ دار شہری پیدا کرنا۔ دوسرے سیاسیات عالم کے جو اگر ہم مزید سبجیکٹ کو دیکھتے ہیں، سیاسیات کے جتنے بھی ہیں، تو ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ذمہ دار شہری پیدا کرنا۔ تو انٹرنیشنل ریلیشن کا مقصد بھی کیا ہوتا ہے کہ ذمہ دار شہری، پیسے شہری جن میں سیاسی شعور ہو، جن میں سماجی شعور ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کے تھے آبجیکٹیو آف انٹرنیشنل ریلیشن۔ اب ہم آتے ہیں ایولیوشن آف آئی آر۔ آئی آر کا ایولیوشن کیسے ہوا تھا؟ بیفور اگر ہم فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کے دور کی بات کرتے تو کتنا کوئی خاصا ہمیں کام نہیں ملتا اس میں ہمیں، کیونکہ اتنے کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ اس پر کوئی اتنی زیادہ تحقیق نہیں کی تھی۔ اس کو ایسا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ذیلی سبجیکٹ کے طور پر ہی پڑھا جاتا تھا۔ لیکن ورلڈ وار اگر ہم بات کرتے ہیں ورلڈ وار فرسٹ کے بعد، جب ہم دیکھتے ہیں کہ لیگ آف نیشن بنائی گئی تھی، تو پہلی مرتبہ انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم نے بین الاقوامی اداروں کو جو ہے وہ اس میں اسٹڈی کرنا شروع کیا تھا، اور جس کا مقصد کیا تھا ان بین الاقوامی اداروں کا کہ ریاستیں جو ہے وہ اپنے تنازعات کو پرامن طریقے سے جو ہے وہ حل کریں گی، اور جھگڑوں سے، لڑائی سے گریز کریں گی مکمل طور پر، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو تقریباً فرسٹ
ون کے بعد جو ہے وہ ورلڈ وار ٹو تک کا جو دور ہے، اس میں ہمیں کافی زیادہ جو ہے وہ تحقیق بھی ہمیں ملتی ہے. اس میں مختلف جو ہے وہ ماہرین سامنے آتے ہیں جنہوں نے جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن پر جو کافی زیادہ جو ہے وہ کام کیا تھا. آفٹر اگر ورلڈ وار ٹو کی بات کرتے ہیں، ورلڈ وار ون کے بعد جو ہم دیکھتے ہیں کہ ابھی 20 سال ہی گزرے تھے کہ دوسری جنگ عظیم کا آغاز ہو گیا تھا. تو یہ جنگ جو ہے وہ پہلی جنگ سے بھی زیادہ خوفناک تھی، بہت خطرناک جنگ تھی. اس میں ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال کیا گیا تھا. ہیروشیما ناگاساکی پر ایٹم بم گرائے گئے تھے، امریکہ نے گرایا تھا. بے گناہ اور معصوم لوگوں کی جو وہ جانیں گئی تھیں، کتنی ماؤں کی گودیں اجڑ گئی تھیں، کتنی عورتیں بیوہ ہو گئی تھیں، کتنے بچے یتیم ہوئے تھے. غربت الگ سے، معاشی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ریاست تھی وہ زوال کا شکار ہو کر رہ گئی تھی. اس کے علاوہ جو ہے دیکھتے ہیں کہ ایک خوف، دہشت. تو ان ساری چیزوں نے جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن کے ماہرین کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کوئی ایسا حل نکالا جا سکے کہ راستیں جو ہے وہ بچ سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کو جو ہے وہ بچا سکیں جنگ کی جو ہے وہ تباہ کاریوں سے. تو ایسے میں جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ وار ٹو کے بعد جو ہے وہ اس نے ایز اے سبجیکٹ جو ہے وہ اپنی اہمیت منوائی ہے. نیکسٹ اب ہم دیکھیں گے سبجیکٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن کیا ہے. سبجیکٹ آف انٹرنیشنل ریلیشن میں ہم پوائنٹ ون بائی ون اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے. انٹرنیشنل پالیٹکس سے یہ بحث کرتا ہے، اس کے سبجیکٹ میں یہ چیز شامل ہے. لازم یہ سیاست کا ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب یہ مضمون ہے تو اس میں ہم انٹرنیشنل پالیٹکس کو ہی پڑھیں گے. تو انٹرنیشنل پالیٹکس سے ہم دیکھتے گئے جیسا ہم اس میں یہ دیکھتا ہے کہ جو ریاستوں کے درمیان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سیاسی جو ان کے درمیان جو معاملات پائے جاتے ہیں، سیاسی تاریخ کو ہم دیکھتے ہیں، جو سیاسی اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں ان سے یہ بحث کرتا ہے. جو اس کے علاوہ عالمی سطح پر ہم کہہ سکتے ہیں جو شہریوں کو جو سیاسی شعور ان کے اندر بیدار کرتا ہے. سیاست کی ہم دیکھتے ہیں کہ جو باریک بینیاں ہوتی ہیں ان کو سمجھنے میں جو ہے وہ کافی ہیلپ کرتا ہے. تو جب ریاستوں کے درمیان ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب انٹرنیشنل پالیٹکس کو ڈسکس کرتا ہے تو ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ اپنے اپنے مفادات کے مطابق جو ہے وہ اپنی فورن پالیسی کو جو ہے وہ بناتی ہیں اور پھر اس کے مطابق ہی وہ دوسری ریاستوں سے تعلقات قائم کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو دوسرا ہمارے پاس پوائنٹ ہے انٹرنیشنل ٹریڈ، بین الاقوامی تجارت. اس میں ہمارے پاس عالمی سیاسی معیشت ہی آ جاتی ہے. اوپن مارکیٹ کو ہم دیکھتے ہیں، ریاستوں کے درمیان جو بین الاقوامی تجارت پائی جاتی ہے اس کو ہم دیکھتے ہیں، جو تجارتی معاہدے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ یہی نہیں بلکہ جو بڑی ریاستوں کی جو معاشی پالیسی ہوتی ہیں ان کو جو ہے وہ بحث کرتا ہے. چھوٹی ریاستیں غریب کیوں ہوتی ہیں، وہ ترقی یافتہ کیوں نہیں ہوتی، کیا وجوہات ہوتی ہیں، غربت دنیا میں کیوں ہے، بے روزگاری، جہالت. کیونکہ اس سبجیکٹ کا بیسیکلی مقصد یہ ہے کہ دنیا میں امن قائم ہی نہیں ہو سکتا جب تک دنیا سے غربت کا، بے روزگاری کا خاتمہ جو ہے وہ نہ کیا جا سکے. تو یہ ان تمام چیزوں کو جو ہے وہ کور کرتا ہے. رول آف پاور. اچھا ٹھیک ہے، سب سے پہلے میں کانسیپٹ آپ کا کلیئر کروں گی. پاور کیا ہے؟ از این ایبلٹی ٹو کنٹرول دا بیہیویئر آف دا ادر. تو ہر ریاست کا مقصد ہی کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ طاقت حاصل کرنا تاکہ وہ اپنے مفادات کو جو ہے وہ پورا کر سکے، اپنے مفادات کو بنوا سکے. ہر انسان کی اس سے خواہش ہوتی ہے کہ وہ دوسرے سے طاقت حاصل کر سکے. بالکل اس ریاستوں کو بھی یہ خواہشیں ہوتی ہیں کہ وہ جو ہے وہ اپنے آپ کو اپنی رائیول اسٹیٹ کے مقابلے میں زیادہ طاقتور بنا سکیں. تو یہ انٹرنیشنل ریلیشن کے سبجیکٹ میں ہم رول آف پاور کو دیکھتے ہیں. بڑی ریاستوں کی جو بڑی ریاستیں جو ہوتی ہیں، جو ان کی طاقت ہوتی ہے، جو ان کی قومی طاقت ہوتی ہے، یہ ان کو بحث کرتے ہیں. چھوٹی ریاستوں کی طاقت کو اس میں دیکھا جاتا ہے، چھوٹی ریاستیں کیسے اپنی طاقت کو بڑھاتی ہیں. ان ساری چیزوں کو جو ہے وہ یہ مد نظر رکھتے ہیں. اس کے بعد ہم آئیں گے اس پہ ڈپلومیٹک ریلیشن. ڈپلومیسی کیا ہے؟ ڈپلومیسی کیا ہے کہ ریاستوں کے درمیان تنازعات کو پرامن طریقے سے حل کرنے کا نام جو ہے وہ ڈپلومیسی کہتے ہیں. تو جو ریاستوں کے درمیان جو ڈپلومیٹک ریلیشن پائے جاتے ہیں، ریاستیں جب ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات قائم کر، جب دو ریاستیں، تو وہ کیا کرتی ہیں کہ سفارتی سطح پر اپنے تعلقات کا آغاز کرتی ہیں. ایک ریاست دوسری ریاست میں اپنا سفیر، اپنا نمائندہ بنا کے بھیجتی ہے اور وہ سفیر اس دوسری ریاست میں جو اس کے مفادات کا تحفظ کر رہا ہوتا ہے. تو ریاستوں کے درمیان جتنے بھی ڈپلومیٹک ریلیشن پہ اگر کسی ریاست کے درمیان تعلقات خراب ہو گئے کسی دوسری ریاست کے ساتھ، تو ایسے میں جو ہے وہ سفارت پر ہم ذرائع استعمال کیے جاتے تاکہ جو ہے وہ ان مسائل کو حل کر سکیں.
پرامن طریقے سے جنگ سے گریز کیا جا سکے. ان تمام تر چیزوں کو جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں انٹرنیشنل ریلیشن کے سبجیکٹ میں. وار اینڈ پیس سب سے مین ٹاپک یہ اس کا ہے انٹرنیشنل ریلیشن کا. دنیا میں جنگیں کیوں ہوتی ہیں, ان کی وجوہات کیا تھیں, جیسے پہلی جنگ عظیم کیوں ہوئی, دوسری جنگ عظیم کیوں ہوئی, اب مزید جو ہے وہ مستقبل میں جنگوں سے کیسے بچے جا سکتے ہیں, ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ان کے روشن مستقبل کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو بچانے کے لیے کیسے جو ہے وہ جنگوں سے گریز کر سکتے ہیں, ریاستوں کے درمیان جو تنازعات پائے جاتے ہیں ان سے کیسے بچا سکتے ہیں, کیسے ریاستیں جو پرامن طریقے سے اپنے مسائل کو حل کر سکتی ہیں, کیسے تعلقات قائم کر سکتی ہیں, کیسے دنیا میں امن قائم کیسے ہو سکتا ہے. مختلف اس میں پھر تھیوریز آ جاتی ہیں. وہ بحث میں یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہ صرف بحث ہی کر رہے ہوتے ہیں. ہر ڈفرینٹ اس کے جو ماہرین ہیں, جو ڈفرینٹ اسکالر ہیں, وہ اپنے اپنے ڈفرینٹ نظریات پیش کرتے ہیں. تو یہ جو ہے وہ جیسے کہ لبرلزم کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ٹھیک ہے, یا ریئلزم کا ایک ہے ہمارے پاس, تو یہ جو ہے وہ ان تمام تر جو ہے وہ اس میں جو ڈفرینٹ ماہرین جو اپنی آراء پیش کرتے ہیں تاکہ دنیا میں امن قائم ہو, جنگ سے گریز کیا جا سکے. تو انشاءاللہ نیکسٹ میں ہم پڑھیں بھی گے اس کو کہ ریئلزم کیا ہے یا لبرلزم کیا ہے. انشاءاللہ یہ ہمارے اس میں شامل ہے کورس میں, ہم اس کو بھی کرنے کی کوشش کریں گے. تو جی, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ان تمام تر چیزوں کو کور کرتا ہے. پھر انٹرنیشنل ریلیشن, ہاں جی بھائی, انٹرنیشنل ریلیشن سبجیکٹ جو ہے تو لازم میں یہ انٹرنیشنل ریلیشن کو ہی ڈسکس کرے گا. تو ریاستوں کے درمیان جو تعلقات پائے جائیں گے, دو ریاستوں کے درمیان 200 قریب اسٹیٹس پائی جاتی ہیں تقریباً, تو یہ ان ساری چیزوں کو بھی دیکھتا ہے. انٹرنیشنل لا, ایک ریاست کو اپنا نظام چلانے کے لیے کچھ اصول, کچھ قاعدے, کچھ ضابطوں کی جو تھی وہ ضرورت پڑتی ہے. کل اسی طرح سے ہی جب دو ریاستیں یا دو سے زیادہ ریاستیں جب آپس میں تعلقات قائم کری ہوتی ہیں تو ان کے درمیان بھی تو کچھ اصول, کچھ ضابطے, کچھ قاعدے تو ہوتے ہوں گے نا. بغیر اصول قاعدوں کے تو یہ کائنات بھی نہیں چل رہی. تو ہر چیز کو چلانے کے لیے کچھ قاعدے ہوتے ہیں. تو بالکل اسی طرح سے ریاستوں کے درمیان جب تعلقات قائم ہوتے ہیں تو وہ کچھ اصول, کچھ ضوابط ہوتے ہیں اور ان کو ہم انٹرنیشنل لا کا نام دیتے ہیں. یہ دراصل کیا ہوتے ہیں کہ یہ کچھ ایسے بین الاقوامی اصول جنہیں ریاستیں جو ہوتی ہیں وہ متفقہ طور پر آپس میں کار ہوتی ہیں, اپناتی ہیں اور پھر ان کے مطابق عمل کرتی ہیں. تو انٹرنیشنل لا جو ہے وہ اس کا مین ہم کہہ سکتے ہیں سبجیکٹ ہے. انٹرنیشنل ریلیشن کا سبجیکٹ کا بنیادی مقصد یہ بھی ہے کہ ریاستیں جو ہے وہ اپنے تنازعات کو جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے حل کریں, اپنے معاملات کو جو ہے وہ بین الاقوامی قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ استوار کریں تاکہ جو ہے وہ دنیا میں امن قائم ہو, جنگ جو ہے وہ نہ ہو. تو یہ جو ہے وہ یہ بھی اس کا مین سبجیکٹ ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کچھ مزید چیزیں بھی اس میں ہم نے دیکھتی ہیں. تخفیف اسلحے کے بارے میں اس نے بحث کی ہے. تخفیف اسلحے کے بعد دہشت گردی خاتمے کے لیے, انتہا پسندی کے خاتمے کے لیے بھی اس سبجیکٹ نے کافی زیادہ قائم کیا, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اب دوسری جنگ عظیم کے بعد جب اس سبجیکٹ نے ایز اے سبجیکٹ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب اپنی پہچان بنائی تھی, تو دوسری جنگ عظیم کے بعد جو کولڈ وار کا دور سٹارٹ ہو گیا تھا رشیا کے درمیان اور ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کے درمیان. تو اس کولڈ وار کے دور میں کیونکہ جدید اسلحے کی اگر ہم بات کرتے ہیں, ایٹمی میزائل, بیلسٹک میزائل کی بات کرتے ہیں, بین البراعظمی میزائلوں کی بات کرتے ہیں, خطرناک ہتھیار بنائے گئے تھے ایٹم بم سے ہائیڈروجن بم تک اور نہ جانے کیا کیا چیزیں. تو ان تمام تر چیزوں نے جو ہے وہ ریاستوں کے درمیان کشیدگی کو اور زیادہ بڑھا دیا ہے, ریاستوں کے درمیان مزید خوف, ہراس, دہشت پیدا کر دیا. اب ہر ریاست کہہ سکتے ہیں کہ اس کے سر کے اوپر جو ہے وہ جنگ کی تلوار لٹک رہی ہے. کبھی بھی کوئی بھی ریاست کسی بھی کو حملہ کر سکتی ہے, نہیں پتہ نہ جانے کب جو ہے وہ کس کے سر پہ توپ کا گولا گرے. تو ایسے میں جو ہے وہ انٹرنیشنل ریلیشن کے سبجیکٹ نے کافی حد تک کوشش کی کہ اسلحے کو جو ہے وہ اس اسلحے کی دوڑ لگی ہوئی ریاستوں کے اس کو کم سے کم کیا سکے تاکہ جو ہے وہ دنیا میں امن قائم ہو. یہ جو ایک خوف کی فضا پھیل گئی ہے ریاستوں کے درمیان, اس کو کم کیا جا سکے. تو تخفیف اسلحے کو بھی جو ہے وہ یہ سبجیکٹ جو ہے وہ لیتا ہے اور کافی حد تک اس نے کام کیا ہے. لیکن انٹرنیشنل ریلیشن کے سبجیکٹ کو جو ہے وہ کچھ ہرڈلز کا سامنا کرنا پڑا ہے. ویٹو پاور, جیسے کہ اب جیسے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ سبجیکٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب دنیا میں جو ہے امن کے قیام کے لیے جو ہے ریاستیں کیا کریں کہ اپنے جو خطرناک جو اسلحے اس کو کم کر دیں. تخفیف اسلحے کے بارے میں کافی اس پہ کام کیا جو کہ ابھی بھی ہو رہا ہے. لیکن جو دنیا کی بڑی بڑی ریاستیں جیسے روس, امریکہ کی بات کرتے ہیں, یو کے ہو گیا, جاپان,
چائنا ہو گیا، اس کے دیگر جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں. تو یہ جو بڑی بڑی ریاستیں ہیں نا، یہ اپنے مفاد کے لیے کام کرتی ہیں. جہاں پر ان کو مفاد ضرورت ہے وہاں پر جو ہے وہ یہ اپنا ہر داؤ پیش آزماتی ہیں. تو ایسے میں جو ہے وہ یہ جو بڑی بڑی ریاستیں یہ اپنی ویٹو پاور رکھتی ہیں. جیسے کہ چین کے پاس ویٹو پاور ہے، روس کے پاس ہے، امریکہ کے پاس ہے. تو یہ جتنا بھی ہم کہہ سکتے ہیں چاہے یہ تقوی اسلحے کے بارے میں کام کرے یا دنیا میں غربت و جہالتی خاتمے کے لیے بات کرے، یہ ریاستیں اپنی ہی مرضی کے مطابق کام کرتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ سبجیکٹ جو ہے وہ بہت زیادہ مشکلات کا جو ہے سامنا کر رہا ہے، ناکامی سے ہو رہی ہے. سوورن اسٹیٹ ہیں، ریاستوں کے درمیان جب تنازعات پائے جاتے ہیں تو یہ سبجیکٹ کیا کہتا ہے کہ اس کے مطابق کہ ریاستیں جو ہے وہ اپنے تعلقات کو پرامن طریقے سے حل کریں، خوشگوار تعلقات قائم کریں. لیکن جو ریاستوں کی جو ساورنٹی ہے نا، وہ اس کے راستے میں حائل ہے. کوئی بھی ریاست نہیں چاہتی ہے کہ بین الاقوامی قانون جو ہے وہ اس کے راستے میں حائل ہو یا اس کے لیے مشکلات کا باعث بنے. سوورنٹی کیا ہوتی ہے کہ سپریم پاور اوور سبجیکٹ اینڈ سٹیزن انریسٹرینڈ بائی لا، کہ ہر ریاست بالکل آزاد ہے، خود مختار ہے، اس کے اوپر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہے. وہ جب چاہے کسی کے ساتھ جنگ کر دے، جب چاہے صلح کر لے، جب چاہے معاہدے کر لے، ہر ریاست بالکل آزاد ہے. اور اب اس جو ہے وہ سوورن اسٹیٹ کے اس ماحول میں جو ہے وہ ریاستیں نہیں چاہتی ہیں کہ کوئی بھی دوسری ریاست یا کوئی بین الاقوامی قانون ان کے معاملے میں مداخلت کرے. تو جس کی وجہ سے انٹرنیشنل ریلیشن کو کے سبجیکٹ کو مشکلات کا سامنا ہے. پھر ویک انٹرنیشنل لا. اگر ہم ریاستی قانون کو دیکھتے ہیں کہ ریاستی قانون جو ریاستوں کے کہہ سکتے ہیں ویک انٹرنیشنل لا، تو ویک انٹرنیشنل لا کیا ہے کہ ریاست کو جو ہے وہ اپنے معاملات چلانے کے لیے ریاستی جو ہے وہ قانون کے مطابق عمل کرنا پڑتا ہے. اب یہ تو ہمارے پاس ہو گیا ریاستی قانون، بلدیاتی قانون جسے ہم کہتے ہیں. لیکن اس کے برعکس ایک ہوتا ہے انٹرنیشنل لا. انٹرنیشنل جو ریاستوں کے درمیان معاملات کے استعمال کیا جاتے ہیں. جو ریاستیں جب آپس میں تعلقات قائم کرتی ہیں تو کچھ ریاستی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر کچھ اصول، کچھ قاعدے، کچھ ضابطے جو ہوتے ہیں وہ درکار ہوتے ہیں. تو اگر ریاستی قانون کو ہم دیکھتے ہیں تو اس کی باقاعدہ کیا ہوتی ہے کہ ایک اتھارٹی ہوتی ہے، باقاعدہ اس کو قانون سے اسمبلی بناتی ہے. اگر کوئی اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں تو عدالتیں اس کو سزا دیتی ہیں. لیکن اور اس کے علاوہ انتظامی اس پر عمل درآمد کروا رہی ہوتی ہے. لیکن اگر بات کرتے ہیں انٹرنیشنل لا کی، تو انٹرنیشنل لا کے لیے کوئی باقاعدہ کوئی ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی قانون ساز اسمبلی نہیں ہے، کوئی عدلیہ نہیں ہے جس کو سزا دے سکے. اور کوئی بھی ریاست جو ہے وہ بین الاقوامی ضابطوں کی، بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کرتی ہے، کوئی باقاعدہ انتظامیہ نہیں ہے کہ جو زور زبردستی اس پر عمل درآمد کروائے. تو ایسے میں جو ہے وہ اس سبجیکٹ کو جو ہے وہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کیونکہ ریاست اس پر عمل ہی نہیں کرتی. جہاں پر بڑی ریاستوں کو اپنے مفاد نظر آتے ہیں وہ انٹرنیشنل لا پہ عمل کرنا شروع کر دیتی ہیں. لیکن جہاں پر جو ہے وہ انہیں اپنے مفاد خطرے میں پڑے دکھائی دیتے ہیں تو وہ اس پر عمل درآمد نہیں کرتی ہیں. بالکل ایسے ہی ہے، سمپل سی مثال ہے ہمارے پاس. اگر ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ کو جو ہے وہ اپنے جب مفادات کی ہم کیسے فکر تھی تو اس نے 2003 میں جو ہے وہ عراق پر حملہ کیا تھا. اب اس کے بعد 9/11 کے واقعے کے بعد اس نے جو ہے وہ افغانستان پر جو ہے وہ حملہ کیا. ٹھیک ہے کہ اس نے کیا کہا تھا کہ القاعدہ پر جو ہے وہ ڈال دی تمام ذمہ داری اس کی 9/11 کے واقعے کی. لیکن اگر اسرائیل کو دیکھتے ہیں کہ اسرائیل جو جب فلسطین میں جو وہاں پر فلسطینی مسلمانوں سے جو سلوک کیا جا رہا ہے وہاں پر امریکہ خاموش ہے. کیا وہاں پر جو ہے وہ امریکہ کو نظر نہیں آ رہی کہ وہاں پر انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے؟ نہیں، اصل میں ان کے مفادات ہوتے ہیں. جہاں پر جس ریاست کو جو مفاد نظر ہے وہ وہاں پر اپنا داؤ پیچ آزماتی ہے، وہ وہاں پر اپنا پورا زور لگاتی ہے. لیکن جہاں پر ان بڑی ریاستوں کو اپنے مفادات کی فکر نہیں ہوتی وہاں پر بھی بالکل خاموش رہتی ہیں. تو جی جناب، ہم نے جو ہے وہ اپنے سیکنڈ لیکچر کو بھی اور اپنے سیکنڈ کوسچن کو بھی دی اینڈ کر دیا ہے الحمدللہ. آئی ہوپ کہ آپ سب کو بہت اچھی طریقے سے سمجھ آئی ہو. انشاءاللہ نیکسٹ جو ہے ہم مزید نیکسٹ کوسچن کرنے کی کوشش کریں گے. لائک کریں، سبسکرائب کریں، اور اسے شیئر کریں اور کمنٹ بھی کریں. کوئی بھی کوسچن ہو آپ پوچھ سکتے ہیں نیچے کمنٹ میں. اللہ حافظ.